تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ 4 والیومز ختم ہوئے اور آج ہم دفتر پنجم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس دفتر میں، اس والیوم میں جو روحانیت کی ترقی کے حوالے سے جو اور اہم باتیں ہوں گی وہ مولانا روم بیان کریں گے، اور جو انداز ابتدا سے تھا وہ آخری ایپیسوڈ تک، آخری والیوم تک ویسی جاری رہے گا۔ چوتھے والیوم کے لکھے جانے کے بعد مولانا روم نے کچھ عرصے کے لیے پھر وقفہ لے لیا تھا، لیکن اس وقفے کے دوران مولانا روم کے وہ ساتھی جن کا نام حسام الدین تھا، انہوں نے اصرار کرنا شروع کیا کہ 5واں دفتر بھی شروع کیجیے، اور ان کے مسلسل اصرار پر مولانا روم نے پھر 5ویں دفتر کا آغاز کیا۔ اب جیسے آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی وہ حسام الدین صاحب ہی کی فرمائش پر لکھی تھی، تو جہاں کہیں بھی وہ موقع ملتا ہے حسام الدین صاحب کا ذکر برابر کرتے ہیں، اور پھر اب کے اس دفتر کے آغاز پر بھی جو ان کا اصرار تھا، تو ان کے اصرار کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم دفتر پنجم کا آغاز بھی حسام الدین صاحب کے ذکر سے کر رہے ہیں۔ پہلے اصرار کرنے والے جس کی وجہ سے مثنوی موضوع ہوئی ہے اس کا ذکر کر کے اس کے بعد پھر مثنوی کے موضوعات پر مولانا روم آئیں گے۔ تو ابتدا میں آج ہم مولانا روم جو بیان کر رہے ہیں حسام الدین صاحب کے بارے میں پہلے وہ پڑھیں گے۔ شہ حسام الدین کے نور انجمست، طالب آغاز صفر پنجمست۔ وہ حسام الدین جو اپنے آپ میں ایک شاہ ہے، وہ ستاروں کا نور ہے، ستاروں میں جو روشنی ہے وہ اس حسام الدین کی وجہ سے ہے۔ محبت، عقیدت اور جو تعلق ہے مولانا روم کا حسام الدین صاحب کے ساتھ وہ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ مولانا روم کو لگتا ہے کہ ستاروں میں جو روشنی ہے اس روشنی کا سبب ہی حسام الدین ہے۔ یہاں پر ستاروں سے مراد یہی ستارے ہیں جو اشعار کی صورت میں مولانا روم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو مثنوی کے اندر جو نور ہے، جو روحانیت ہے، جو باطنی فیض لوگوں کو اس سے مل رہا ہے، تو لوگ حسام الدین صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مولانا روم کو تو نہیں بھولیں گے، لیکن حسام الدین صاحب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ فرمائش نہ کرتے ہوتے تو شاید یہ مثنوی موضوع ہی نہ ہوتی اور اتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ جو روشنی ہے مثنوی کے اشعار کے اندر، جو روشنی ہے، یہ دراصل حسام الدین صاحب کی روشنی ہے، اس لیے اس کو ستاروں کے نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ طالب آغاز صفر پنجمست، یہ 5ویں جلد کی، 5ویں دفتر کی، 5th والیوم کے آغاز کے مولانا روم کو جو مسلسل اصرار کر رہے تھے وہ حسام الدین ہی تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے 5ویں دفتر کے سننے والے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ تجھ کو یہ دولت مل رہی ہے، اس کا سبب حسام الدین ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین راد، او استادان سفارہ او استاد، اے حسام الدین سخی، اے حق کی روشنی۔ کئی بار حسام الدین صاحب کو آپ نے ضیاء الحق کا خطاب دیا ہے، حالانکہ ضیاء الحق ان کا نام نہیں تھا، لیکن مولانا روم اکثر حسام الدین کو ضیاء الحق کہتے ہیں، حق کی روشنی۔ آپ تو اہل باطن کے استادوں کے استاد ہیں، گر نبود خلق محجوب و کثیف، ور نبود حلق ہاتھ تنگ و ضعیف، در مدیحت داد مانا داد میں، غیر این منطق لبے نکشاد میں۔ اب یہ دونوں شعر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اگر مخلوق
محجوب نہ ہوتی، کثیف نہ ہوتی، گر نبود خلق محجوب و کثیف. محجوب کہتے ہیں جو چیز چھپی ہوئی ہے. کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی ہو تو اس چیز کو محجوب کہتے ہیں. اگر مخلوق محجوب نہ ہوتی، یعنی حقائق مخلوق کو نہیں سمجھ میں آتے، اگر میں کچھ بیان کروں تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ محجوب ہیں. حقیقتیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں اور لوگ کثیف ہیں، گدلے ہیں، صاف شفاف نہیں ہیں. روحانیت کے میدان میں لوگوں کا صاف شفاف ہونا ضروری ہے. کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے انسان کا دل، تبھی وہ روحانیت کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے. اگر دل کے اندر ذرا برابر بھی گدلاپن، کثافت یا گندگی ہوگی تو اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اچھے لوگوں کی تعریف بھی وہ نہیں سن سکتے. جتنے کثیف قسم کے، گدلے قسم کے دل والے ہوتے ہیں، ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی تعریف کبھی برداشت نہیں کرتے. یا تو سنتے ہی نہیں، یا سنتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں تو مانتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے دل کثیف ہے، گندے ہیں، اور حقیقت ان سے چھپی ہوئی ہے. ورنبود حلقہ تنگ و ضعیف، اگر ان کے گلے تنگ نہ ہوتے اور یہ لوگ روحانی طور پر کمزور نہ ہوتے تو میں آپ کی تعریف کا حق ادا کر دیتا تھا. اتنی تعریف کرتا تھا، اتنی تعریف کر دیتا تھا کہ آپ کی تعریف کا حق ادا ہو جاتا، لیکن میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مخلوق محجوب ہے، مخلوق کثیف ہے، مخلوق تنگ گلے ہے، نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آپ خوش دلی کے ساتھ اگر کسی کی تعریف بھی کر دیں تو جن کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس تعریف میں بھی کچھ گندگی نکال لیتے ہیں اور کمزور ہیں. اگر میں آپ کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دوں تو لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس مقام و مرتبے کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ایسا مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ چونکہ مخلوق ایسی ہے، لہٰذا ان لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر مجھے ایسے لوگ مل جائیں جو اس کو سمجھ سکیں، جو ایسی قابلیت اور لیاقت والے ہوں، جن کا دل صاف شفاف ہو، جو محجوب نہ ہوں، جن کے گلے تنگ نہ ہوں، جو روحانی طور پر مضبوط ہوں، تو پھر میں آپ کی اتنی تعریف کرتا کہ آپ کی تعریف کے سوا منہ ہی نہیں کھولتا. آپ ایسی ہستی ہیں. لیک لقمہ باز آنے ساونیست، چارہ اکنوں آب و روغن کردنیس. لیکن کیا کریں، جو باز ہوتا ہے نا، فیلکن، وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ معمولہ نہیں کھا سکتا. باز، فیلکن ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، اور جو ساوا ہوتا ہے، جس کو اردو میں ممولہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ویگٹیل کہتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو دم ہلاتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی دم ہلتی رہتی ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور ویگٹیل اس کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے. ویگنگ کہتے ہیں مسلسل ہلنے کو، اور ٹیل تو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دم کو کہتے ہیں. تو اس کی دم چونکہ مسلسل ہلتی رہتی ہے اور وہ چھوٹا ہوتا ہے، عام طور پر سفید رنگ کا ہوتا ہے، تو ویگٹیل کی جو غذا ہے وہ بہت چھوٹی غذا ہوتی ہے، جبکہ فیلکن کی جو غذا ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو فیلکن کھاتا ہے وہ ویگٹیل ہضم بھی نہیں کر سکتا. تو اب یہ باز کا لقمہ یہ ممولے کے قبضے میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ باز تو بہت دور دور جا کے بڑے بڑے شکار کرتا ہے، یہ بیچارہ ممولہ کہاں سے کرے گا؟ تو جو باز ہوں گے ان کے سامنے آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے، ممولوں کے سامنے کیا تعریف کریں گے؟ اب اگر کوئی ممول آ کر بیٹھ جائے اور باز کا لقمہ کھانے کی خواہش رکھے تو اس کے سامنے بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے پانی کو تیل کہنا اور تیل کو پانی کہنا، دونوں لیکوڈز ہیں، وہ فرق نہیں کر پاتا. پانی کو تیل اور تیل کو پانی کرنے کا گیم ہو جائے گا یہ. اگر کسی کو تیل کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور صرف پانی جانتا ہے تو تیل کو دیکھ کر بھی پانی ہی کہے گا، کیونکہ وہ بھی لیکوڈ ہوتا ہے، یہ بھی لیکوڈ ہوتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ پانی بھی لیکوڈ ہوتا ہے اور تیل بھی لیکوڈ ہوتا ہے، اور ایک بوٹل میں 1 لیٹر پانی ڈالو اور اسی وزن کے بوٹل میں 1 لیٹر تیل ڈالو اور دونوں کو وزن کر لو، پتہ چل جائے گا. لیٹر دونوں ایک ہے، یہ بھی 1 لیٹر ہے، وہ بھی 1 لیٹر ہے. 1 لیٹر پانی
آپ کسی بوٹل میں ڈال کر وزن کیجئے، اس کے بعد پھر 1 لیٹر تیل اسی بوٹل میں ڈال کر وزن کیجئے، دیکھیں گے تیل کا وزن کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے تو بہت کچھ ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سنتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن دونوں کی ڈینسٹیز میں فرق ہے، اسی لیے ویٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ مد ہے تو ہے فست با زندانیاں، گویا مندر مجمع روحانیاں۔ جو قیدی قسم کے لوگ ہیں، دنیا داروں کو ہمیشہ آپ قیدی کہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو دنیا کے بارے میں یہی کہا گیا حدیث میں کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اور یہ جو دنیا والے ہیں جو دنیا کو اپنے اندر بٹھا کے رکھے ہیں، یہ قیدی ہیں، دنیا کی خواہشات کے قیدی، دنیا کی سلطنت، حکومت، بادشاہت، شہرت، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے خواہش مند، اس کے قیدی، ذمہ داریوں کے قیدی، قیدی ہی قیدی ہے۔ تو قیدیوں کے سامنے آپ کی تعریف کرنا ظلم ہے۔ جو نااہل ہوتا نا، اس کے سامنے بڑے لوگوں کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی۔ اہل آدمی کو بتائیے کون کیسا ہے، کس درجے کا ہے، نااہل کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی اگر کسی کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں تو وہ بھی نااہل کے سامنے مت بتائیے، کیونکہ وہ نہیں سمجھے گا، اہل کے سامنے ہی کہو۔ گویا مندر مجمع روحانیاں، اگر روحانی لوگوں کا مجمع جمع ہو جائے تو میں کہوں گا، یہ دنیا کے قیدیوں کے سامنے کیا کہوں، یہ سمجھ بھی کیا پائیں گے، الٹا حسد کرنے لگیں گے، الٹا تنقیدیں کریں گے، الٹا نام رکھیں گے، الٹا آپ کے عزم، آپ کے حوصلے کو کمزور کر دیں گے، فائدہ نہیں ہے۔ شرح تو غبنست با اہل جہاں، ہم چراز عشق دارم تر نہاں۔ آپ کی تعریف کرنا، آپ کی حقیقت کو، آپ کی ذات کی اہمیت کو دنیا والوں کے سامنے بتانا ایک قسم کا غبن ہے، فراڈ ہے۔ فراڈ مت کیجیے۔ ہم چراز عشق دارم در نہاں، ایسے ہی اس کو چھپا کے رکھیے دل کے اندر، جیسے آپ عشق کے راز کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ مدح تعریف است و تخریق حجاب، فارغ است از مدح و تعریف آفتاب۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی بڑے کی تعریف کرتے ہیں کسی آدمی کے سامنے، تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لیول کا آدمی ہے اس سے چونکہ دنیا واقف نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو واقف کرائے تاکہ لوگ ان کو پہچانیں۔ جو جہالت کے پردے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس کو اٹھایا جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر میں تعریف بھی کرتا ہوں آپ کی اے حسام الدین، تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو آپ کی حقیقت کا پتہ چلے، ان کی جہالت دور ہو جائے، آپ کیا ہیں وہ پہچانیں آپ کو، بس اس لیے تعریف کرتا ہوں۔ فارغ است از مدح و تعریف آفتاب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سورج ہے روشنی دینے والا، وہ تعریف سے اور پہچانے جانے سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سورج کی طرح کے روشنی دینے والے، گرمی دینے والے، طاقت دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ کسی تعریف کے خواہش مند نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ اس کی تعریف کریں بھی تو دراصل وہ ان کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ سورج کی تعریف آپ کے کرنے سے سورج کے مقام مرتبے میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ سورج کی تعریف اگر آپ نہ کریں تو سورج کے مقام مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اب آپ اگر تعریف کریں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، اور آپ اگر مذمت کریں گے تو آپ کی مذمت ہوگی۔ وہ کیسا ہوگا وہ سمجھائیں۔ مادہ خورشید مداح خودست، کہ جو چشمم روشنو نامر مدست۔ سورج کی تعریف کرنے والا دراصل اپنی تعریف کرنے والا ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کی تعریف کرنے والا دراصل اپنی تعریف کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کرتا تو بڑے لوگوں کی تعریف ہے، لیکن اس کی تعریف ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سورج کو چاہنے والا یا سورج کو بڑا سمجھنے والا، سورج کی تعریف کرنے والا، اس کی روشنی کو ماننے والا، اس کی گرمی کو ماننے والا دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے سورج سے استفادہ کیا ہے، میں نے سورج کو دیکھا ہے، میں نے سورج کی روشنی کو دیکھا ہے، میں نے سورج کی گرمی سے فائدہ حاصل کیا ہے، اسی لیے تعریف کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ میں وہ ہوں جو سورج سے استفادہ کر رہا ہوں، تو تعریف میری ہوئی۔ سورج تو تعریف کا محتاج ہی نہیں ہے۔
ضم خورشید جہاں ضم خودست کہ دو چشمم کو رو تاریک و بدست. اگر کوئی سورج کی مذمت کرے، سورج ایسا برا ہے، سورج ایسا خراب ہے، سورج میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سورج سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو اس سے سورج کی مذمت تو نہیں ہوتی، آپ اپنی خود کی مذمت کرتے ہیں. گویا کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے سورج کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں تو اندھا ہوں، مجھے کیا پتا سورج کیا ہوتا ہے. گویا کہ آپ سورج کی مذمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اندھے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تو بے بخشا برکس کندر جہاں شد حسود آفتاب کامراں. اے حسام الدین، اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ پر نام رکھتا ہے، آپ کی غلطیاں نکالتا ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، دنیا والا کوئی جس کو حقیقت کی خبر نہیں ہے وہی کرے گا نا ایسا. اگر کوئی کرتا ہے، حالانکہ آپ ایک کامیاب سورج ہیں، آپ سے حسد کر کے ایسا بول رہا ہے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیجیے، کیونکہ وہ بیچارے کو پتا کیا ہے، حقیقت جانتا ہی نہیں ہے نا، اس لیے بول رہا ہے. اگر حقیقت جانتا ہوتا تو کیسے بول پاتا؟ وہ اپنے آپ کے جاہل ہونے کا اقرار کر رہا ہے اس طرح سے بول کر. تو کوئی آدمی اگر اپنے جاہل ہونے کا اقرار کر رہا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ معاف کر دیجیے. آپ تو سورج ہے، سورج کو لوگ پتھر پھینکیں، سورج کو گالی دیں، لیکن سورج اپنا کام تو بند نہیں کرتا، وہ اپنا کام کیے جاتا ہے. تا ندش پوشید ہے چسدیدہا وستراوت دادن بوسیدہا. سورج کو اور اس کی روشنی کو کوئی آنکھوں سے چھپا سکتا ہے؟ وہ بوسیدہ چیزوں کو تازگی بخشتا ہے. سورج صرف روشنی دینے کا کام نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں سورج صرف روشنی دینے کا کام کرتا ہے، نہیں، سورج کی وجہ سے ہی آپ کو دن اور رات کی خبر ہو رہی ہے. سورج غروب ہو رہا ہے اسی لیے تو آپ آرام سے سو پا رہے ہیں. سورج ٹائم کی خبر دے رہا ہے، سورج گرمی دے رہا ہے. اگر زمین پر سورج نہ نکلے تو انسان بیمار پڑ جائیں، مر جائیں. سورج کا نکلنا ضروری ہے. سورج ہی سے توانائی حاصل ہو رہی ہے، سورج میں انرجی بھری ہوئی ہے، اور اسی لیے آج کے لوگ تو سولار انرجی کی طرف بھاگ رہے ہیں نا. کتنی انرجی ہوگی سورج میں کہ لوگ سولار انرجی سے استفادہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن تب بھی 1% سورج کی انرجی بھی یہ لوگ استعمال نہیں کر پاتے. ساری دنیا کے لوگ بھی اگر سولار انرجی سے فائدہ اٹھاتے رہے نا تب بھی سورج کی 1% انرجی بھی خرچ نہیں ہوگی. وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے، کوئی استفادہ کرے نہ کرے وہ اپنا کام کیے جاتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور جو اس کو کہہ دیا گیا ہے کرنے کا وہ کرتا رہتا ہے. یاز نور بے حدش تانند کاست یا بدفع جاہ او تانند خاست. نہ وہ اس کو چھپا سکتے ہیں، نہ وہ اس کے لامحدود نور کو، اس کی لامحدود روشنی کو گھٹا سکتے ہیں، نہ اس کے رتبے کو کم کر سکتے ہیں، نہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. یہ لوگ جو مخالفت کرنے والے ہیں یہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو کہنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. ہر کسے کو حاسدے گیہاں بوت آں حسد خود مرگ جاویداں بوت. اور جو شخص عالم کا حاسد ہو، علم والوں کا حاسد ہو، جو علم رکھنے والا ہے اس سے حسد کرے، اس سے پرابلم ہو، ایسے لوگوں کو جو صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، نیک ہے، ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اس سے اگر کوئی حسد کرے، جلن کرے تو وہ حسد خود اس کی موت ثابت ہوتی ہے. حسد خود مرگ جاویداں بود، اور ایسی موت ثابت ہوتی ہے جو ہمیشہ کی موت ہے. اب دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے دنیا میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، ہر دور میں ان سے حسد جل رکھنے والے لوگ تو موجود تھے. کون سا ایسا دور تھا جب بڑے لوگوں سے جلنے والے، ان پر لان تان کرنے والے موجود نہ رہے ہوں؟ برابر گزرے. لیکن جو لان تان کرنے والے تھے، جو برا بھلا بولنے والے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا نام و نشان آج بھی برقرار ہے، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اے حسام الدین، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ یہ جو آپ کو وہ بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کو آج کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے، اتنے صدی بیت چکے ہیں، آج بھی حسام الدین کو یاد کیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے حسام الدین صاحب کے ساتھ حسد جلن کیا تھا، ان پر تانے مارے تھے، ان پر الزام لگائے تھے، کہاں ہیں؟ کوئی نام بھی جانتا ہے ان کا؟ ان کی قبر کہاں ہے وہ تک نہیں معلوم ہے کسی کو۔ فات الفوت افن الموت، برخاست، نام و نشان مٹ گیا۔ قدر تو بگذاشت از درق خول، عقل اندر شرح تو شد بالفضول۔ دراصل آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ انسان کی عقلوں سے بھی آگے ہے۔ اگر میں آپ کی شرح کروں، آپ کی تعریف بیان کروں، یا آپ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کروں، تو میری عقل بکواس کرنے والی کہلائے گی، کیونکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھائی ایسی گفتگو کرنا جو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے تو وہ بکواس ہی کہہ جائے گی نا۔ اگر میں آپ کے سامنے کچھ ایسے کلمات کہوں تو آپ بتائیے اس کو بکواس کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ جیسے کہ میں اب کہتا ہوں کوشر کتر حیات بداری شودر رسیدیس کستبل حیات تو خزشن بحث سلامت دی حیا، کیا سمجھ میں آپ کو؟ بکواس ہی دکھے گی، بس کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب سمجھ میں آئے گا تو وہ کام کی بات ہوگی، جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ بکواس کہلائے گی۔ تو اگر میں حقیقت بھی بیان کروں اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بکواسی کہی جائے گی۔ تو میں اپنی عقل کو بکواسی کی طرح مشہور کرنا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ گرچہ عاجز آمدی اخلص بیاں، عاجزانہ جنبش باید دراں۔ اگرچہ کہ میری یہ عقل اس بیان سے کہ جو آپ کی حقیقت کو ظاہر کرے عاجز ہے، نہیں کر سکتی۔ ویسے تو عقل بڑی چیزوں کے جاننے کے معاملے میں عاجز ہی ہے۔ روحانیت کی دنیا کے جو حقائق ہیں اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے معاملے میں عقل عاجز ہی ہے، اور عقل کو عاجز ہی رہنا چاہیے۔ روحانیت کے معاملے میں عقل کام نہیں کرتی۔ عقل کو اس میدان میں آنے کے بعد عاجزانہ ہی چلنا چاہیے، گردن جھکا کر ہی چلنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ ان شیئا کلہ لا یدرک اعلموا ان کلہ لا یترک۔ اور جو چیز پوری حاصل نہیں ہو سکتی، آپ کی حقیقت جیسی کہ ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، تو جان لو آپ کی تعریف سے مکمل طور پر رکا بھی نہیں جا سکتا۔ بھئی آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے جیسی کہ وہ ہے آپ ظاہر نہیں کر سکتے، مانتے ہیں، لیکن کچھ تو بیان ہو سکتی ہے، تھوڑی تو کر سکتے نا، پوری نہ صحیح تھوڑی تو ہو سکتی ہے تعریف، جتنی لوگ سمجھ سکتے ہیں اتنی تعریف تو بیان ہو سکتی ہے۔ اعلموا ان کلہ لا یترک، تو جو چیز مکمل طور پر سمجھی نہیں جا سکتی اس کو مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی صحیح نہیں ہے، جتنی حاصل ہو سکتی ہے اتنی لے لو۔ گرچہ نتواں خرد طوفان صحاب، کہ تواں کردن بے ترک خرد آب۔ دیکھیے ابر کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے، جب سیلاب آئے گا تو اس کا تھوڑا سا اثر، چھوٹی سی جھلک آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ابر میں کتنا پانی ہوتا ہے۔ گھروں کو بہا لے جاتا ہے، ابر سے گرنے والا ہی پانی ہے، تو ابر میں کتنا پانی ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ پانی پیا تو نہیں جا سکتا۔ ابر کے اندر موجود پانی کو پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ تو کیا ابر میں موجود پانی نہیں پیا جا سکتا اس لیے کہ ابر سے نکلنے والا پانی بھی نہیں پئیں گے کیا؟ اور جتنا پی سکتے ہیں اتنا تو پئیں گے نا، اس سے تو پیاس بجھے گی۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں بھائی ابر کے اندر کا پانی پیا ہی نہیں جا سکتا، آپ نے پانی پینا چھوڑ دیا تو کیسے ہوگا؟ تو جتنا پی سکتے ہیں اتنا تو پینا پڑے گا نا۔ تو ویسے آپ کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں اتنی تو کرنی پڑے گی نا۔ آب دریا را اگر نتواں کشید، ہم بے قدر تشنگی باید چشید۔ دریا کا پانی اگر پورا کا پورا کھینچا نہیں جا سکتا، سمندر کا پانی اگر پورا کا پورا نہیں لیا جا سکتا، تو جتنا لیا جا سکتا ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنا تو لے سکتے ہیں، اتنا ہی لے لو۔ راز را گرمین یاری درمیاں، در کہارا تازہ کن از قشر آں۔ اگر تم راز کو مکمل طور پر سامنے نہیں لا سکتے تو
اب یوں سمجھیے کہ ایک راز کو آپ ایک میوے کی طرح کہتے ہیں کہ ایک میوہ ہے جو کہ آپ کا راز ہے اور وہ میوہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو میوہ نہیں دیکھ سکتے، کم از کم چھلکا تو دیکھ لیں۔ اگر میوے کے اندر کا جو مغز ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، چھلکا تو دیکھ سکتے ہیں۔ نطخا نسبت بے تو خشرست لیک، پیش دیگر فہم ہا مغزست نیک۔ اگر آپ کی شخصیت کے اعتبار سے ہماری باتیں چھلکا ہیں، کیونکہ آپ کی جو حقیقت ہے اس کی جو کما حق ہو، جتنی اس کا حق ہے اتنی تعریف تو میں نہیں کر سکتا نا، تو میں جتنی تعریف کروں گا وہ محض چھلکا جیسی تعریف ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن میں جو چھلکے کے اتنی آپ کی تعریف کر رہا ہوں نا، وہ بھی لوگوں کے لیے گودا ہے، لوگوں کے لیے تو وہی مغز ہے، کیونکہ وہ جو اصلی مغز ہے وہ تو لوگ نہیں کھا سکتے، چھلکا کھا سکتے ہیں، تو میں چھلکا ہی بیان کر دے رہا ہوں۔ اگرچہ کہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں مولانا روم کہ حسام الدین ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی جتنی میں تعریف کر رہا ہوں وہ تعریف ان کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی، میں بہت ہی کم بیان کر رہا ہوں، اس لیے کم بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، تو لوگوں کی عقل کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ جتنا میں نے بتایا حسام الدین کی شخصیت اتنی ہی ہے، نہیں، لوگوں کو جتنی چاہیے اتنی بتا رہا ہوں، اور میں جو چھلکا بتا رہا ہوں وہ چھلکا ہی لوگوں کے لیے مغز ہے۔ آسمان نسبت بیارش آمد فرود، ورنہ بس آلیست پیش خاک توت۔ آسمان کو اگر عرش سے کمپیئر کریں، عرش الہی جو ہے نا، اس سے اگر آسمان کو کمپیئر کریں تو آسمان بہت نیچے، بہت چھوٹا ہے اور بہت نیچے، لیکن یہی آسمان کو اگر زمین سے مقابلہ کریں تو یہ بہت بڑا اور بہت اونچا ہے۔ عرش سے مقابلہ کریں تو بہت چھوٹا اور بہت نیچے، لیکن اگر زمین سے مقابلہ کریں تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اکثر میں بھی یہی کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں تو بندے ہوتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، جیسے کہ عرش اور آسمان ہے، عرش کدھر، آسمان کدھر، مولا مولا ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، عبدہ و رسولہ والا معاملہ ہے نا، عبدہ اللہ کے بندے، لیکن جب مخلوق کے پاس، دیگر مخلوق کے پاس آتے ہیں، دیگر انسانوں کے پاس آتے ہیں تو بالکل ایسی جیسے زمین اور آسمان۔ من بگویم وصف تو تارا برند، پیش ازاں کسفوت آں حسرت خورند۔ میں آپ کی تعریف اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ آپ کی تعریف سن کر کچھ رہنمائی حاصل کریں۔ جب آپ کی تعریف سنیں گے، آپ کی عظمت لوگوں کے دل میں بیٹھے گی تو میری باتیں بھی ان کے اوپر اثر انداز ہوں گی۔ اگر میں آپ کی تعریف ہی نہ کروں تو میری باتیں بھی لوگوں کو نہیں پہنچیں گی، صحیح طریقے سے ان کے دلوں میں نہیں اتریں گی۔ اس سے پہلے کہ لوگ ان باتوں کے نہ سمجھے جانے پر حسرت کریں، افسوس کریں، یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں پہنچانے کے لیے مجھے آپ کی تعریف کرنا ضروری ہے، آپ کی عظمت دکھانا ضروری ہے۔ اب کیوں؟ کسی چیز کے دل میں اترنے کے لیے کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی عظمت دل میں بٹھانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ آپ بتاتے ہیں۔ نور حقیو بحق جذاب جاں، خلق در ظلمات وہمندو گماں۔ آپ اے حسام الدین اللہ کا نور ہیں اور آپ اللہ کے نور کی جانب لوگوں کو کھینچنے والے ہیں، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہم، گمان اور بیکار واہیات خیالات اور سنی سنائی باتوں میں الجھے ہوئے، اندھیروں میں لوگ من گھڑت اور واہیات قسم کی باتیں سن سن کر یقین کر چکے ہیں اور اسی اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ آپ اللہ کا نور ہیں اور روح کو اللہ کے نور کی جانب کھینچنے والے ہیں۔ تو اب مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو اندھیروں میں رہ رہے ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو پھر وہ اس راستے پر جا پائیں گے۔ شرط تعظیم است آ نور خش، گردہ دی بے دید گارا سرمکش۔ تعظیم شرط ہے، تعظیم عظمت کسی کی دل کے اندر پیدا ہونا شرط ہے رہنمائی کا مقصد حاصل ہونے کے لیے۔ اگر کسی کی عظمت
آپ کے دل کے اوپر قائم نہیں ہے تو ان کی باتوں کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کریں۔ کسی کی باتوں کا اثر آپ کے دل پہ آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر ان کی عظمت قائم ہو، تبھی اثر ہوگا، تبھی آپ اس اندھیرے میں سے نکل پائیں گے، روشنی میں جا پائیں گے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اندھیرے میں ہیں، یہاں سے نکلیے، روشنی میں چلیے، اگر اس کی عظمت آپ کے دل میں ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی کوئی ویلیو آپ کے پاس ہے، تبھی آپ نکلیں گے، ورنہ تو آپ کہیں گے نہیں میں صحیح ہوں۔ اسی لیے عظمت کا قائم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ایسے ہوتے ہیں جن کی عظمت اگر آپ کے دل پر سکہ نہ جمائے تو ان کی باتوں کا بھی آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ بھرے مجمع میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں بیان کرے، حکمت کے موتیاں بھی نچھاور کرے، لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عظمت ان کے دلوں پر قائم ہے ہی نہیں۔ بزرگوں کے فیض کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جن بزرگوں سے آپ کو عقیدت ہوگی انہی کا فیض آپ کے اوپر جاری ہوگا، اگر عقیدت نہیں ہوگی تو فیض بھی جاری نہیں ہوتا۔ نور یابد مستعد تیز کوش، کو نباشد عاشق ظلمت چموش۔ اور جو سخت کوشش کرنے والا ہوتا ہے، اسٹرگل کرنے والا ہوتا ہے، وہی نور حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جس کے اندر وہ اسٹرگل کرنے کی کوشش کرنے کی صلاحیت، وہ جذبہ دے دیا جاتا ہے، وہی بندہ نور حاصل کر پاتا ہے۔ ورنہ جو بل کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو چوہے کی طرح، وہ سورج کی روشنی سے استفادہ کہاں کر پائے گا؟ سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لیے بل کے باہر نکلنا پڑے گا نا۔ اگر چوہا بن کر بل کے اندر بیٹھا رہے تو سورج کی روشنی کا فیض اس کو حاصل ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ نور میکش اے حریف تیز کوش، گر نئی چوں موش در ظلمت مکوش۔ اے سخت کوشش کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے میرے دوست، اسٹرگل کر اور نور حاصل کر لے۔ اگر تو چوہے کی طرح نہیں ہے تو پھر اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کرتا رہے، نہیں اگر تو چوہا ہے اور چوہا ہی بن کے رہنا چاہتا ہے تو پھر تجھے کچھ کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لائف کو انجوائے کر، دنیا میں ایک سے ایک انجوائیبل چیزیں موجود ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کرو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، اور چوہے کی طرح بل میں ہی رہو۔ لیکن اگر روشنی چاہیے تو اس بل سے باہر نکلنا پڑے گا۔ سست چشمانے کے شب جولاں کنند، کہ طواف مشعل ایما کنند۔ کمزور آنکھوں والے جن کی بینائی کمزور ہے، وہ راتوں کو گھومتے ہیں، اور صرف راتوں کو ہی گھومتے ہیں، دن میں نکلتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کمزور ہیں، سورج کی تیز روشنی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اب وہ راتوں میں ہی گھومتے ہیں تو ایمان کی مشعل کا طواف کب کر سکیں گے؟ جن کی بینائی اتنی کمزور ہے کہ سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتے، وہ تو رات کو ہی گھومیں گے۔ اور دنیا کی دنیا داری یہ رات کو گھومنے کی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتے۔ نکتہ ہائے مشکل باریک شد، بند طوے کوز دی تاریک شد۔ یہ جن کے دلوں میں دین کی جانب سے تاریکی ہے، جو دین کو سمجھ نہیں پاتے، دین کی حقیقت کو، دین کے مزاج کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ علمی نزاکتوں تک کہاں پہنچ پاتے۔ ان کی یہ کمزوری علمی باتوں، روحانی باتوں کو سمجھنے سے رکاوٹ بنتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیا کریں؟ حالانکہ بہت انسانیت سے قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے قابل عمل چیزیں نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتی تو اب تک کے لوگ جو اس میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں، ترقیاں حاصل کی ہیں، وہ نہیں کر پاتے تھے، وہ بھی تو انسان ہی تھے۔ جو اہل اللہ اب تک گزرے ہیں وہ بھی تو آپ کی طرح کے انسان ہی تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی تو انسان ہے۔ بھئی ایک انسان اتنے بڑے بڑے روحانی مرتبے حاصل کر سکتا ہے تو آپ اس میدان میں جا کیوں نہیں سکتے؟ لیکن وہ بساط ہی نہیں ہے، ایمان ہی کمزور ہے، اسی لیے جو آسانی سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ بھی مشکل بن گئی ہیں، اور دین اندھیرے کا شکار ہو گیا ہے۔ تا برایا ید ہنر را تارو پود،
چشم در خورشید نتواند کشود۔ یہ جو آنکھوں کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ دن کو نہیں نکل پاتا، جب تک اپنی آنکھوں کا علاج نہ کرے اس کے سامنے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ سورج کی روشنی میں اپنی آنکھ کبھی نہیں کھول پائے گا۔ اپنی کمزور آنکھوں کا علاج کرو، کسی اچھے طبیب سے رجوع ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، اس کے بتائے ہوئے پرسکرپشن پر دوا کھاؤ، اس کے بعد پھر وہ بینائی حاصل ہوگی، پھر تم دن کی روشنی میں نکل پاؤ گے۔ ہم چو نخلے بر نیارت شاخا کردہ منہ شانہ زمیں سوراخا۔ کھجور کے درخت کی طرح شاخیں وہ آدمی کبھی نہیں نکال سکتا جو چوہے کی طرح زمین کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھا ہو۔ دنیا میں جو لوگ دنیا داریاں کر رہے ہیں، روحانیت سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے وہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے بھائی، یہ جائز وہ ناجائز، یہ کب تک کرتے رہیں گے، اب ایسا زندگی گزاریں گے تو نہیں چلے گا بھائی، یہ ناجائز ہے، وہ مکروہ ہے، وہ حرام ہے، اس کو ایسا کرنا، اس کو ایسا کرنا، یہ سب باریکیاں ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ ہم بل میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، باہر نہیں نکلنا پسند کرتے۔ تو وہ آدمی ایسا سوچنے والا کبھی اس جھاڑ کی طرح اپنی شاخیں نہیں پھیلا سکتا جس کو کھجور کا جھاڑ کہتے ہیں۔ تو شاخیں پھیلاتے ہوئے اوپر کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ چوہے کی بل سے باہر نکلو، سورج کی روشنی میں نشو و نما حاصل کرنے کی عادت ڈالو، اس کے بعد پھر پانی ملے گا، سورج کی روشنی سے گرمی ملے گی، تو پھر تمہارا درخت بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور کوئی ناممکن نہیں ہے، کوشش کرنے والوں کو راستہ ملتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ خود دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوشش کرو باقی ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی حکمت اور ایسی بڑی قدرت اور قوت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو کیسے جلاتا ہے، جو چیز مر گئی ہے تو اس کو زندہ پھر سے کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ کو حکم ابراہیم کیا تم کو ہمارے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت اور قوت پر ایمان نہیں ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار ہے، یقیناً ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تیری اس قدرت کو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، 4 پرندے مختلف لے کے آؤ، سلیکٹ کرو 4 پرندے، کوئی بھی قسم کے 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اربعۃ من الطیر میں 4 پرندوں کا انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک الغرنوق، غرنوق کہتے ہیں، ایک سفید رنگ کا لمبی چونچ والا پرندہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں پیسیفک ریف ہیرون کہتے ہیں، ایک وہ پرندے کا انتخاب کیا۔ پھر ایک طاؤس، طاؤس مور کو کہتے ہیں، پیکاک۔ پھر ایک ہوتا ہے الدیک، دیک مرغ کو کہتے ہیں، کاک۔ اور ایک الحمامہ جو کبوتر کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ الغرنوق نہیں تھا وہاں پر بلکہ غراب تھا، کوا۔ بہرحال اب کوا ہو کہ غرنوق ہو کہ مور ہو کہ مرغ ہو کہ کبوتر ہو، ان 5 میں سے کوئی 4 پرندوں کا ابراہیم علیہ السلام نے انتخاب کیا۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ان 4 کو ذبح کر ڈالو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اس کے بعد کیا کرو، سارے 4 پرندوں کے گوشت کو ایک جگہ ملا دو، ذبح کرنے کے بعد 4 پرندوں کے گوشت کو ایک جگہ ملا کر اس کے الگ الگ 4 حصے بناؤ۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ایک ایک جز کو ایک ایک پہاڑ کے اوپر لے آ کر رکھ دو۔ مختلف 4 پہاڑ تھے،
ایک حصہ ایک پہاڑ پر، ایک حصہ ایک پہاڑ پر، ایک حصہ ایک پہاڑ پر، ایک حصہ ایک پہاڑ پر ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا۔ ثم ادعهن یأتینک سعیا، اب اللہ تعالیٰ فرمایا تم اس کو پکارو، اب ایک ایک پرندے کا نام لے کے پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس چل کر آئیں گے۔ جیسے آپ نے پکارا دیکھ، فوری مرغ اڑتا ہوا آ گیا، حالانکہ اس کو کاٹ کر الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مرغ کو پکارا تو مرغ کا جو حصہ اس پہاڑ پر تھا وہاں سے وہ اٹھا، جو حصہ اس پہاڑ پر تھا وہاں سے اٹھا، ادھر سے ایک اٹھا، ادھر سے پورے ایک جگہ جمع ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، چاروں پرندے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جان لو اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب یہ کچھ کر سکتا ہے تو تمہاری کوشش کو رائے گاں کیسے کرے گا؟ تم نا امید نہیں ہونا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور تم روحانیت کے بڑے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہو، کوشش شرط ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ تو میں نے بیان کر دیا، لیکن اس کی جو عرفانی تفسیر ہے، جو روحانی تفسیر ہے اس واقعے کی، پرندوں کو کاٹ کر الگ الگ جگہ رکھ کر ان کو پکارنے کی، اب یہ روحانی تفسیر، عرفانی تفسیر الگ ہے اس کی، وہ مولانا روم بیان کریں گے اب یہاں پر، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی